السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ترکی میں کیے گئے ایک بہت ہی تاریخی فیصلے کے بارے میں۔ یہ فیصلہ ترکی کی عدالت نے کیا جو کہ ہمیں ترکی کے صدر طیب اردگان کی تقریر جو کہ انہوں نے 10 جولائی 2020 کو کی اس سے پتہ چلتی ہے۔ اس تقریر میں طیب اردگان نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا اور وہ یہ تھا کہ آیا صوفیہ کو میوزیم کی جگہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ طیب اردگان نے کہا، عدالتی فیصلے اور صدارتی حکم نامے کی بنیاد پر ہم آیا صوفیہ کو ایک بار پھر مسجد کی حیثیت دیتے ہیں، جیسا کہ فاتح محمد کے کیے گئے فیصلے کی بنیاد پر 86 سال کے وقفے کے بعد یہ ایک مسجد کی حیثیت سے ایک بار پھر کام کرے گی۔ آیا صوفیہ کے دروازے تمام غیر ملکی مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے مشترکہ ورثے کی حیثیت سے کھلے رہیں گے۔ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہونے کے ناطے آیا صوفیہ اپنی نئی حیثیت کے ساتھ ہر ایک کو زیادہ مخلصانہ اور منفرد انداز میں خوش آمدید کہتی رہے گی۔ تیاریوں کو بہت جلد ختم کرنے کے بعد ہم آیا صوفیہ کو 24 جولائی 2020 جمعے کی نماز کے ساتھ کھولنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ ہم یقیناً اس مسئلے کے بارے میں بین الاقوامی برادری کے تمام خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم آیا صوفیہ کے مقصد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا معاملہ ترکی کے خود مختار اختیارات کا ہے، جس میں نئے ضابطے کے ساتھ آیا صوفیہ کو نماز کے لیے کھولنا ہے۔ یہ صرف ترکی کے اپنے خود مختار حقوق کے استعمال کے بارے میں ہے۔ اب ہم بات کریں گے آیا صوفیہ کے بارے میں کہ یہ عمارت اتنی اہم کیوں ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے۔ آیا صوفیہ سرکاری طور پر آیا صوفیہ کی عظیم الشان مسجد اور اس سے قبل چرچ آف آیا صوفیہ استنبول میں ایک قدیم عبادت گاہ تھی، جو کہ یونانی آرتھوڈاکس عیسائی سرپرست گرجا گھر کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس کے بعد مختصراً رومن کیتھولک گرجا گھر کے طور پر اور اس کے بعد عثمانی مسجد اور 10 جولائی سے پہلے میوزیم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتی رہی ہے۔ آیا صوفیہ کو ایک بازنطینی شہنشاہ جس کا نام جسٹینین اول تھا، اس نے 537 AD میں تعمیر کیا۔ یہ عمارت بازنطینی فن تعمیر کا بہترین مظہر سمجھی جاتی ہے۔ یہ عمارت تقریباً 1000 سال تک دنیا کی سب سے بڑا گرجا گھر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہے۔ 1204 میں اس کو چوتھے صلیبی، جنہیں ہم انگریزی میں فورتھ کروسیڈرز بھی کہتے ہیں، نے لاطینی سلطنت کے تحت رومن کیتھولک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ 1261 میں بازنطینی سلطنت کی واپسی کے بعد اسے دوبارہ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ میں بحال کر دیا گیا۔ 1453 میں جب سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو سلطان محمد فاتح کے حکم پر آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ آیا صوفیہ میں اسلامی تعمیراتی خصوصیات شامل کی گئیں، جیسا کہ ممبر، 4 مینار اور ایک محراب۔ اس کے علاوہ ایک طاق جو نماز کی سمت یعنی قبلے کی نشاندہی کرتی ہے اسے بھی شامل کیا گیا تاکہ یہ عمارت مسجد کا کام سر انجام دے سکے۔ 1453 سے لے کر 1616 تک یہ مسجد استنبول کی جامع مسجد کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دیتی رہی۔ 1616 میں سلطان احمد مسجد، جسے انگلش میں بلو ماسک بھی کہتے ہیں، تعمیر کی گئی۔ سلطان محمد فاتح نے 1 جون 1453 کو مسجد میں پہلی نماز جمعہ میں شرکت کی۔ 1481 سے پہلے عمارت کے جنوب مغربی کونے پر سیڑھی ٹاور کے اوپر ایک چھوٹا مینار کھڑا کیا گیا تھا۔ بعد ازاں بعد کے سلطان بایزید دوم نے شمال مشرقی کونے میں ایک اور مینار تعمیر کیا۔ ان میں سے ایک 1509 کے زلزلے کے بعد منہدم ہو گیا اور 16ویں صدی کے وسط کے آس پاس ان دونوں کی جگہ عمارت کے مشرق اور مغربی کونوں میں مینار تعمیر کیے گئے۔ 16ویں صدی میں سلطان سلیمان اول نے اپنی ہنگری کی فتح سے 2 بڑے شمعدان لائے اور انہیں محراب کے دونوں طرف رکھ دیا۔ آیا صوفیہ کے بازنطینی فن تعمیر نے استنبول کی مختلف عمارتوں کے طرز تعمیر کو بھی متاثر کیا، جن میں بلو ماسک، شہزادے ماسک، سلیمانی ماسک، رستم پاشا مسجد اور کیلک علی پاشا کمپلیکس شامل ہیں۔ آیا صوفیہ 1931 تک ایک مسجد بنی رہی۔ جب اسے 4 سال تک عوام کے لیے بند کر دیا گیا
1935 میں کمال اتاتürk کے آنے کے بعد سیکولر جمہوریہ ترکی نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر کے دوبارہ کھول دیا۔ جب اس عمارت کو میوزیم سے واپس مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو مختلف مغربی ممالک کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں تھوڑی سی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تو اس وقت سلطان نے اس عمارت کو خریدا تھا۔ یونان، روس اور دیگر ممالک اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں، جو کہ ہمیں انڈومنٹ ڈاکومنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا صوفیہ اور اس کے آس پاس کے علاقے ترک ریاست کی ملکیت اور ان کے کنٹرول کی وجہ یہ ہے کہ سلطان الفاتح نے اس عمارت کو مالکان سے خریدا تھا تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھ سکیں، کیونکہ اس وقت ایسی کوئی مسجد نہیں تھی جس میں وہ بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو کر نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ یہ بات بھی کافی حد تک دلچسپ ہے کہ سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو خریدنے کے لیے جو رقم آرتھوڈاکس راہبوں کو ادا کی تھی وہ مسلمانوں کے بیت المال سے بھی نہیں لی گئی تھی، بلکہ سلطان نے اپنی جیب سے اس کی قیمت کو ادا کیا تھا اور اسے ایک مسجد میں تبدیل کر دیا تھا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان اس عمارت سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس بات کی ایک دستاویز ترک دستاویزات اور دلائل کے محکمے میں، جسے ہم انگریزی میں ٹرکش ڈاکومنٹس اینڈ آرگیومنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ آیا صوفیہ کی عمارت یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ میں بھی شامل ہے، اور اسے مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد یونیسکو کی طرف سے کافی حد تک منفی رد عمل آیا ہے، اور یونیسکو نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ممکن ہے کہ آیا صوفیہ کو عالمی ثقافتی ورثہ کی لسٹ میں سے بھی نکال دیا جائے۔ ترکی میں، اور اگر ہم بات کریں خاص کر استنبول کی، تو اس میں بہت سی خوبصورت مساجد، گرجا گھر اور سینگاگ موجود ہیں جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ مگر آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کی ایک اسلامی شناخت کی علامت کے طور پر لیا جا سکتا ہے، جسے دنیا بھر کے غیر مسلمان لوگ انتہائی ناپسند کر رہے ہیں، مگر ترکی کے اور دنیا بھر کے وہ مسلمان جو کہ اسلامی شناخت کو ابھارنا چاہتے ہیں اس فیصلے سے کافی حد تک خوش ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ترکی کی حکومت ہی نہیں بلکہ ترکی کی اپوزیشن پارٹیز نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی ہے، اور ترکی کی عوام اس فیصلے سے انتہائی خوش ہے۔ امید ہے کہ اس فیصلے کی تاریخی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اس بارے میں آپ اپنا کوئی خیال پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔